اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی انعم بولایت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، والصلاۃ والسلام علی نبی الاکرم ورسول الاعظم سید المعصومین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین۔ حضرت ابراہیم کی مناسبت سے امامت پر اور مسلمین کی نسبت سے اسلام پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اب ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا، ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا تو بتائیں دنیا کی اللہ نے خلیل بنایا کیوں؟ کہا ابراہیم کو اللہ نے اس لیے خلیل بنایا کیونکہ وہ کثرت سے محمد و آل محمد پر درود پڑھتے تھے۔ نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر کیسا خلیل بنایا؟ ایسا خلیل بنایا کہ ابراہیم تو میرا خلیل بھی ہے لہذا تجھ پہ بھی اب درود ہے۔ تو درود پڑھے نا باواز بلند کا مطلب باواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو ترتیب گفتگو یہی ہے، توحید یعنی اسلام کی جو غرض و غایت ہے، اسلام اور ائمہ حق، اسلام کی غرض و غایت ہے توحید۔ تو کل میں نے فضائل علی پر گفتگو چھوڑی تھی تو میں آج مولا علی کی نسبت سے ہی توحید بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ یعنی پہلی دلیل توحید سے خطبہ نمبر 1 نہج البلاغہ اول الدین معرفتہ، اتنا حصہ ہی میں ابھی تک ذکر کر چکا ہوں، اگلا حصہ اب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ اول الدین معرفتہ، دین کی ابتدا ہی اللہ کی معرفت سے ہوتی ہے، اور کمال معرفت تصدیق ہے، یعنی یہ بات مانی جائے، اس بات کی تصدیق کی جائے کہ تمام کائنات کا خالق و مالک و رازق و رب اللہ ہے۔ کمال تصدیق توحید ہے، کمال توحید تنزیہ و اخلاص ہے۔ آسان کر دوں یعنی خالصتاً اللہ کو احد ماننا۔ اور کمال تنزیہ و اخلاص کیا ہے؟ کمال تنزیہ و اخلاص مولا فرماتے ہیں اس سے صفات کی نفی کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ صفت والے کی غیر ہے، ہر صفت گواہ ہے کہ وہ صاحب صفت کی غیر ہے، اور ہر موصوف صفت والا صفت کا غیر ہے۔ معنی کیا ہے؟ آسان کر دوں، معنی یہ ہے کہ جب دنیا میں آتے ہو تو جاہل ہوتے ہو، علم صفت ہے، جب علم حاصل کرتے ہو تب صفت آتی ہے۔ یعنی ذات میں صفت آتی ہے بعد میں، صفت اور ہے ذات اور ہے، صفت اور ہے ذات اور ہے۔ اب تم آئے ہو مجبور، قوت و طاقت و قدرت نہیں، آنے کے بعد تم بادشاہ بن جاؤ گے، حکمران بن جاؤ گے، تو تمہیں حکمرانی یا قدرت بعد میں ملے گی۔ تو اللہ نہ تو علم کے آنے سے عالم ہے نہ قدرت کے آنے سے قادر ہے۔ یعنی جب سے اللہ ہے تب سے عالم ہے، جب سے اللہ ہے تب سے قادر ہے، یعنی اس کی صفات کی نفی کرنا، یعنی اس کی صفتی اس کی ذات ہے، اس کی ذات ہی اس کی صفت ہے۔ یعنی اللہ ذات و صفات کے بھی دو ہونے سے پاک ہے۔ جس نے اللہ کی ذات کو صفات سے الگ کیا وہ جاہل ہے، اسے توحید نصیب نہیں ہو سکتی۔ نعرہ حیدری۔ یعنی امام الموحدین نے بتایا کہ اللہ ایسا احد ہے کہ وہ ذات و صفات کے دو ہونے سے بھی پاک ہے۔ وہ کیسا احد ہے؟ تو بات ہو رہی تھی اسلام اور ائمہ حق،
تو آئمہ حق کی مناسبت سے میں نے سورہ یونس سے کچھ آیات پڑھی تھی کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کیا وہ شخص جو الحق الف لام کے ساتھ سارے حق کی طرف ہدایت کرتا ہے، کیا وہ زیادہ حق رکھتا ہے امن لا یہدی الا ان یہدا، یا وہ حق رکھتا ہے جو خود ہدایت نہیں رکھتا؟ امامت تو اسی آیت سے ثابت ہو جائے گی کہ وہ شخص جو سارے حق کی طرف ہدایت کرتا ہے، کیا وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ حق رکھتا ہے جو خود محتاج ہدایت ہے؟ یعنی جب تک اس کی ہدایت نہ کی جائے، اس کی ہدایت نہیں ہوتی، تو سوچو سمجھو اور عقل سے جواب دو، دونوں میں سے ہدایت کا پیشوا کسے مانو گے؟ جو محتاج ہدایت ہے اسے مانو گے، یا وہ جو سارے حق کا علم رکھتا ہے؟ تو جو سارے حق کا علم رکھتا ہے نا، ضروری ہے کوئی ایک بھی حق بات سے وہ لا علم نہ ہو، کیونکہ اگر لا علم ہوگا تو پھر سارے حق کا ہادی نہیں ہو سکتا، سارے حق کی ہدایت نہیں کر سکتا۔ اسی بات کو رسول نے سمجھا دیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، اس شہر علم کا دروازہ علی ہے۔ تو فرمایا وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، دوسری آیت وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌ هُوَ، آپ سے پوچھتے ہیں، خبر پوچھتے ہیں، احق ہو، کیا وہ حق ہے؟ آپ سے بیدار ہو کے سنیے گا، یستنبئونک، آپ سے پوچھتے ہیں، احق ہو، کیا وہ حق ہے؟ قل ای، آپ کہہ دیں ہاں وہ حق ہے۔ قل ای وربی، اور حق کیسے ہے؟ ہاں وہ حق ہے، ربی، مجھے میرے رب کی قسم، انہ لحق، بے شک وہ حق ہے۔ وما انتم بموجزین، اور اس حق کو تم عاجز نہیں کر سکتے، یعنی عاجز نہیں، غالب ہے۔ وما انتم بموجزین، تم اسے عاجز نہیں کر سکتے۔ تو نبی کا کام کیا ہے؟ خبر پہنچانا۔ تو معلوم ہوا لوگوں نے کسی کے بارے میں پوچھا تھا کہ کیا وہ حق ہے، تو نبی نے بتایا تھا، صرف بتایا نہیں، اللہ کی قسم کھا کے بتایا تھا کہ مجھے میرے رب کی قسم وہ حق ہے۔ تو وہ حق کون ہے؟ تفسیر شواہد التنزیل میں علامہ ابو القاسم حسقانی حنفی سنی مفسر نے لکھا، امام صادق سے روایت ہے کہ اے رسول، مکے والے تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا علی امام پر حق ہے، انہیں میری قسم کھا کے بتا دے کہ علی امام پر حق ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ علی امام پر حق ہے۔ تو امام کون ہے؟ جس کی پیروی کرنی ہے۔ امام کہتے ہیں ہادی کو، امام جس کی پیروی کی جائے۔ تو امام تو وہ ہوگا جو سارے حق کا علم رکھتا ہو، اور علی امام پر حق ہے۔ رسول کی زبان سے، رسول نے اللہ کی وحی سے اللہ کو، علی کو امام بنایا ہے، لوگوں کی شورا سے نہیں بنایا۔ شورا سے نہیں بنایا، اسی لیے ہم انہیں مانتے ہیں جو منصوص من اللہ ہے، یعنی جنہیں اللہ نے بنایا ہے، بندوں نے نہیں بنایا، جنہیں اللہ نے بنایا۔ تو ثابت ہو گیا، سیدھی سیدھی بات ثابت ہو گیا کہ علی ہی وہ امام برحق ہیں جن کے پاس سارے حق کا، تمام حق کا، مکمل حق کا مکمل علم ہے، مکمل علم ہے، چاہے قرآن کا علم ہو، بولیے گا، چاہے تفسیر قرآن کا علم ہو، چاہے حدیث کا علم ہو، چاہے شریعت کا علم ہو۔ علی آپ کو علم کیوں ہے؟ کہا میں تو رسول کا وارث ہوں، میں رسول کا وارث ہوں، رسول کے بعد امام ہوں، تو اگر مجھے حق نہیں ہوگا، مجھے علم نہیں ہوگا، تو پھر کسے ہوگا؟ تو پھر علی کو زیب دیتا ہے نا کہ منبر پر یہ اعلان کرے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔
اللهم صل على محمد وآل محمد. پورا مجمع بیدار صلوات پڑھے. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو علی وہ ہیں مل کے حیدری. تو علی وہ ہیں جنہیں سارے حق کا مکمل علم ہے. سلونی مجھ سے پوچھو. قسم سے ایک آیت پر اگر میں ٹھہر کے گفتگو کروں نا تو آگے جاتی ہے, تو میں ٹھہر کے گفتگو نہیں کر رہا. ایک آیت کو بھی میں کھولتا نہیں, کوشش یہ کرتا ہوں جلدی سے آیت کا نتیجہ سمجھا دوں, مطلب سمجھا دوں, فوراً نتیجہ دے دوں کہ میں کیا ہوں, مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے نہ پاؤ. اور فرمایا انی عالم, میں عالم نہیں عالم ہوں. مبالغہ ہے. بے طروق السماء من طروق الارض, میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستوں کو زیادہ جانتا ہوں. تو زمین کے راستوں سے زیادہ کیوں جانتے ہیں؟ آسمان کے راستے زیادہ تو علم زیادہ, میں آسمان کے راستوں میں. تو کیا کہتے ہیں؟ فواللہ, اللہ کی قسم, لو سنیت لوسادہ, میرے لیے مسند بچھا دی جائے, لأخطأت اہل التوراۃ بتوراتہم وَأَهْلِ الْإِنْجِيلِ بِإِنْجِيلِهِمْ, مجھے اللہ کی قسم اگر علی کے لیے مسند بچھا دی جائے, اہل توریت کو توریت سے فتویٰ دوں, اہل زبور کو زبور سے فتویٰ دوں. اہل توراۃ بتوراتہم, اہل توریت کو توریت سے فتویٰ دوں, اہل انجیل سے انجیل کو فتویٰ دوں. اچھا کتاب بولتی ہے, کل قبلہ بیان کر رہے تھے کتاب بولتی ہے. تو علی کہتے ہیں جب مجھ سے مسئلہ پوچھا جائے اور جب میں فتویٰ دوں نا تو توریت اور انجیل بول پڑے, علی نے حق کہا ہے. تو اب پتہ چل گیا, قبلہ نے کہا تھا قرآن بولتا ہے, قرآن صرف نہیں بولتا بلکہ اگر علی فتویٰ دے تو ریت بھی بولتی ہے, انجیل بھی بولتی ہے. نعرہ حیدری, نعرہ صلوات, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مجھ سے پوچھو, کس متعلق پوچھو, مجھ سے قرآن کے بارے میں پوچھو, میں بتاؤں گا. کون سی آیت پہاڑ پہ نازل ہوئی, اب میں بریکٹ لگا رہا ہوں, کون سی آیت پہاڑ پہ بھاگنے والوں کے لیے نازل ہوئی, کون سی آیت, یہ بریکٹ لگائیے, مولا کا جملہ نہیں ہے تو ظاہر ہے بریکٹ تو لگ سکتی ہے نا. جب پہاڑ پہ نازل ہو رہی ہے تو پہاڑ پہ جانے والوں کے بارے میں بھی جو نازل ہو رہی ہے, جو پہاڑ پہ نازل ہوئی, جو میدان میں نازل ہوئی, علی جانتے ہیں, جو دن میں نازل ہوئی, جو رات میں نازل ہوئی, جو جس کے بارے میں جس وقت جیسے نازل ہوئی علی جانتے ہیں. تو علی تو امام برحق ہیں, وما انتم بمعجزین, علی کو عاجز نہیں کر سکتے. تو لوگ سوال لے کر آتے تھے, آپ نے سنا ہے علماء سے, اس طرف نہیں جانا, کہ علی سے سوال کرو, مشکل سوال کرو تاکہ علی عاجز آ جائیں. لیکن اللہ نے کہا حبیب ذرا میری قسم کھا کے بتا دے کہ وما انتم بمعجزین, علی کو عاجز نہیں کر سکتے. تو تاریخ شاہد ہے, کوئی مسئلہ پوچھا گیا, علی نے جواب دیا. علی نے کسی سے مسئلہ نہیں پوچھا, علی نے کسی سے ہدایت نہیں لی. ہدایت لینے والے اور ہیں, ہدایت دینے والے اور ہیں. ہدایت لینے والے اور ہیں. افمن یہدی الی الحق, تو سارا تو قرآن نے کہہ دیا. اب اگر شیعہ کسی کو مان رہے ہیں تو وہ فرقہ پرستی نہیں, قرآن پہ عمل کر رہے ہیں. ہم تو فرقے کے قائل ہی نہیں. کہا ابراہیم نے مسلمین کہا, پھر اللہ نے ابراہیم کو شیعہ کہہ دیا. تو اگر, اور رسول نے فرمایا یا علی انت و شیعتک فی الجنہ, علی آپ اور آپ کے شیعہ جنت میں جائیں گے. تو میں نے جملہ کہا تھا کہ علی کے شیعہ جنت میں جائیں گے, علی کا شیعہ جو نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو جنت میں جانے کے لیے علی کا شیعہ کہلوانا پڑے گا. نعرہ حیدری, نعرہ صلوات, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جنت میں جانے کے لیے نعرے ذرا کم کر دے, گفتگو میں ختم کر دیتا ہوں کیونکہ ٹائم کم رہ گیا ہے, اور میں نے قبلہ کے ظاہر آنے سے پہلے یا کم از کم 6 بجے تک میں چھوڑ دوں گا.
تو علی جانتے ہیں, سوال پوچھتے تھے, علی جواب دیتے تھے کہ علی عاجز آ جائیں, علی عاجز آ جائیں. مشکل مسئلہ جب آتا تھا علی کے در پہ آ کے مشکل کشائی کرتے تھے. بھائی تمہارے تو بڑے علی کو مشکل کشا مان رہے ہیں, تو جب بڑے مان رہے ہیں تو تم کیوں نہیں مانتے؟ ماننا پڑے گا. جب وہ مشکلیں حل کرواتے تھے تو کہتے تھے اگر علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے. نقطہ عرض کر دوں, علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے, علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. تو جو علی کے بغیر خود کو ہلاکت سے نہ بچا سکے وہ تجھے کیا بچائے گا؟ نعرہ حیدری. جو علی کے بغیر خود کو ہلاکت سے نہ بچائے وہ کیسے بچائے گا؟ علی مشکل کشا تھے, تمہارے پیروں نے علی کو مشکل کشا مانا. جاؤ پڑھو تاریخ الخلفاء, علامہ جلال الدین سیوطی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایسی مشکل سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جسے حل کرنے کے لیے علی نہ ہو. تو ابھی بھی تمہیں پتہ نہیں چلا کہ وہ کون تھے جو در علی سے ہدایت لیتے تھے. تو ہم علی کو چھوڑ کے ان کے در پہ کیوں جائیں؟ نعرہ حیدری. کوئی شعر نہیں پڑھا لیکن اب آ گیا ہے تو پڑھ دیتا ہوں. ہم نے چھوڑا نہ آستانے علی, کتنی پیشانیوں نے در بدلے. یعنی لوگ در بدر ہوتے رہے, بے شمار دروں پہ پھرتے رہے. ہم نے اپنے مولا علی کا در نہیں چھوڑا کیونکہ ہم غدیر کا اعلان نہیں بھولے. کیونکہ غدیر میں رسول نے کہا منبر تم بناؤ, منبر بنانا تمہارا کام ہے, مولا بنانا نہیں. منبر بنانا تمہارا کام ہے, مولا بنانا نہیں. اب کہہ دیا بھائی ہمارے لیے تو قرآن کافی ہے. بھائی مان لیا. اگر تم سمجھتے ہو کہ ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے تو پھر ذرا ہر مسئلے کا حل قرآن سے نکالو, علی کے پاس کیوں آتے ہو؟ بھائی ہر مسئلے کا حل قرآن سے نکالو, علی کے پاس کیوں آتے ہو؟ علی سے مسئلے پوچھ کے خود ہی بتا رہے ہیں کہ اکیلا قرآن کافی نہیں, علی کی بھی ضرورت ہے. یعنی اکیلا قرآن کافی نہیں ہے, علی کی بھی ضرورت ہے. علی کی ضرورت ہے, قرآن اکیلا کافی نہیں ہے, علی کی بھی ضرورت ہے. اب یعنی انہوں نے خود ہی مان لیا کہ اکیلی کتاب کافی نہیں. یعنی اب کتاب اسے ہدایت دے گی جو کتاب کو علی کے ذریعے سے سمجھے. علی کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. تو معلوم ہوا علی ایسے عالم قرآن ہے کہ قرآن کے تمام الفاظ کو, تمام حروف کو, تمام آیات کے عالم ہیں. اس لیے اعلان کر رہے ہیں انا قرآن الناطق, علی بولتا ہوا قرآن ہے. نعرہ حیدری. نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. زمانہ رسول سے لے کے آج تک میرا چیلنج ہے کہ کسی نے خود کو بولتا ہوا قرآن نہیں کہا. یعنی قرآن بھی معصوم ہے, علی بھی معصوم ہے. جو قرآن کے خلاف جنگ کرے, قرآن کی برائی کرے, وہ کل بھی قرآن کا منکر تھا. جو علی کی برائی کرے وہ بھی قرآن کا منکر ہے. جو قرآن سے غلطی نکالے وہ قرآن سے نہیں اللہ سے غلطی نکال رہا ہے. جو علی کی غلطی نکالے وہ علی کی نہیں اللہ کی غلطی نکال رہا ہے. انا قرآن ناطق وما انتم بمعجزین. ایک تو کہا کہ ایک وہ شخص ہے جو سارے حق کی طرف ہدایت کرتا ہے, ایک وہ ہے جو خود ہدایت نہیں پاتا سوائے اس کے کہ اس کی ہدایت کی جائے. پھر اللہ نے جھڑکا فما لکم, تمہیں کیا ہے, کیف تحکمون, تم کیسا حکم چلاتے ہو. یعنی جب تم خود محتاج ہدایت ہو تو پھر ہادی خود بناتے کیوں ہو؟ یعنی جب تم خود محتاج ہدایت ہو
تو ہاتھی کیوں بناتے ہو؟ تو پھر ہاتھی تو اللہ بنائے گا. تو اللہ نے کیا بنایا؟ اللہ نے کہا پڑھو سورہ رات، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ میں ڈرانے والا ہوں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے. فصول المہم ابن سبا مالکی کی کتاب ذرا جا کے پڑھو، اہل سنت کی کتاب ہے. رسول کہہ رہے ہیں میں ڈرانے والا ہوں، علی ہادی ہے، میرے بعد ہدایت علی سے ملے گی. تفسیر صافی، تفسیر مجمع البیان، ینابیع المودہ، نور الابصار میں یہ ساری روایتیں موجود ہیں کہ رسول فرماتے ہیں میں ڈرانے والا ہوں، علی ہادی ہے. تو جب اللہ نے ہادی بنا دیا، غدیر میں بھی بتا دیا، بستر رسول پر بھی سلا دیا، تو علی کو چھوڑ کے کسی اور کو ہادی کیوں مان رہے ہو؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، یہاں تھے نا ہم پرسوں کہ رب ابراہیم نے ابراہیم سے امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم نے اسے پورا کیا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ابراہیم تجھے لوگوں کا امام بنا دیا. ابراہیم نے کہا قَالَ مِن ذُرِّيَّتِي، میری نسل میں سے بھی بنا. قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، یہ عہدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا. معلوم ہوا جو ظالم ہو وہ امام نہیں ہو سکتا، معصوم امام ہوگا، غیر معصوم امام نہیں ہوگا. آیت تطہیر گواہ ہے کہ یہ معصوم ہے. یعنی امام اللہ بنائے گا، انی جاعلک، میں نے بنایا. امام اللہ بنائے گا، بندے نہیں بنائیں گے. اب ذریت ابراہیم میں اللہ نے دو عہدے رکھے، نبوت و امامت، دونوں عہدے آ گئے. تو کہا کہ جب ذریت ابراہیم میں دو عہدے آنے سے دین میں کوئی خرابی نہیں، تو ذریت محمد مصطفیٰ میں ختم نبوت کے بعد امامت آنے سے کیا خرابی ہوگی؟ امامت آنے سے کیا خرابی ہوگی؟ تو امام تو اللہ بناتا ہے. اچھا امام اللہ بناتا ہے، امام معصوم ہوتا ہے. قسم سے بہت سا کنٹینٹ چھوڑ دیا. تو اب نتیجے پہ آؤں. کہا انی جاعلک للناس اماما، لوگوں کا امام بنایا، لوگوں کا امام بنایا، جنوں کا امام نہیں بنایا. یعنی جن اور ہیں، انسان اور ہیں. اب جو رسول عالمین کا رسول ہو، بیدار رہیے گا، جو عالمین کا رسول ہو اس کے بعد امام وہ ہوگا جو صرف انسانوں کا امام نہ ہو، جنوں کا بھی امام ہو. جن مسئلے پوچھنے آئے، بیر العلم تفسیر ان کی ملا جامی کی کتاب ہے شواہد النبوہ، اس میں بیر العلم میں ایک کنویں پر جنوں نے قبضہ کر دیا، کوئی نہیں گیا، بھاگ کے آ گئے. جنوں سے ڈرنے والے اور ہیں، جنوں سے لڑنے والے اور ہیں. علی نے بیر العلم کو فتح کیا، جنات کو شکست دی. اب ایک اور آخری واقعہ. ایک دن علی کوفے کے منبر پہ موجود تھے، مسجد کوفہ میں شور ہو گیا، اژدہا یعنی بڑا سانپ آ گیا. کہا علی نے کہا مجھے ملنے آیا ہے، رستہ چھوڑ دو، مجھے ملنے آیا ہے، رستہ چھوڑ دو. اب سارے حیران ہیں، سارے خوفزدہ ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے. وہ آیا، اس نے اپنے پھن کو جھکایا، علی کو سلام کیا، قریب پہنچا ممبر کے، علی کے کان میں سیٹی کی آواز سے کچھ کہا. علی نے ویسی ہی آواز میں جواب دیا. علی نے ویسے ہی آواز میں جب جواب دیا، جب اسے جواب مل گیا، اس نے پھر سلام کیا، سیٹی کی آواز سے نکالی اور واپس چلا گیا. انہوں نے کہا علی یہ کیا ماجرا ہے، علی یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا میں صرف انسانوں کا امام نہیں، جنوں کا بھی امام ہوں. ان کا مسئلہ یہ تھا، یہ قوم جن میں سے ہے، ان کا بادشاہ مر گیا، پوچھنے آیا تھا اب بادشاہ کون ہو؟ کہا اب تو ہی اس کے بعد بادشاہ ہے. تو علی نے بتا دیا کہ میں فقط انسانوں کا امام نہیں، جنوں کا بھی امام ہوں. جنوں سے بھاگنے والے، خوف کھانے والے اور ہیں، جن سے جن مسئلہ پوچھنے والے آئے وہ اور ہیں. علی بستر رسول پر سوئے، بس 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں. علی بستر رسول پہ سوئے، لوگوں نے رسول سمجھا. جب بستر رسول پر سوئے لوگوں نے رسول سمجھا. حسین اصغر کو لے کر آئے، لوگوں نے قرآن سمجھا. یا قرآن نظر آتے ہیں یا رسول نظر آتے ہیں. ماں نے چھوٹا سا پٹکا باندھا، چہرے کو ہونٹوں کو صاف کیا، کہا اصغر ڈرنا نا، فوج سے مقابلہ کرنا، اور اصغر تیر کھا کے رونا نا. حسین آئے، کہا تمہاری دشمنی مجھ سے ہے نا،
इस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं, इस बच्चे का इसे 2 घूंट पानी, कहा ये प्यास का इजहार करे, कहा ये हुज्जत खुदा का बेटा है, कहा असगर प्यास का इजहार करो। असगर ने खुश्क होठों पे जुबान फेरी, लश्कर मुनकलिब हो गया, हुरमला का तीर आया, हुसैन के हाथों पर उलट गए, हुसैन ने खून मला, आए हैं खेमे में सही की, यानी 7 मरतबा जाने की कोशिश की, फिर रुक गए, फिर गए, कहा जनाब उम्मे रबाब से, उम्मे रबाब मैं कौन हूँ? कहा आप इमाम हैं। कहा उम्मे रबाब अगर मैं कुछ कहूँ तो मानोगी? कहा हाँ। उम्मे रबाब ये लो बच्चा सब्र करो। अज़ादारों कहा उम्मे रबाब मेरी मदद करोगी? हाय हुसैन, कहा मेरी मदद करोगी? कहा मेरे साथ आ जाओ, मैं असगर की कब्र बनाने लगा हूँ, जुल्फ़िकार से नन्ही सी कब्र बनी, अज़ादारों कब्र बनी। कहा उम्मे रबाब वापस जाओ, माए बच्चों को दफन होते नहीं देखती। जज़ाकल्लाह।